گئی ہے؟ بولے مدینے کے نکڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی آتے ہیں تو ان سے کچھ گفتگو کروں گا، وہ میرے حال ذات کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ سوچنے لگے، ادھر بازو آ جاؤ، اب یہ سوچنے لگے کہ کسی صورت میں جو ہے پھیل جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں، جان لیں اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزری، حضرت عمر گزرے تو فوراً سے کیا کیا؟ اب دیکھو غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے، کسی کے سامنے دستے سوال کرنا نہیں ہوتا، تو فوراً سے حضرت سے عمر سے پوچھا، عمر ذرا یہ مسئلہ بیان فرما دیجیے۔ حضرت عمر نے جلدی جلدی مسئلہ بیان فرمایا، وہاں سے چلے گئے۔ بولے میری طرف دیکھے بھی نہیں، میرے حال کو نہیں دیکھے، میری آنکھوں کے اندر گڑھے پڑ چکے ہیں، عمر کچھ دیکھے نہیں، چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو کسی قرآن کی ایک آیت کا سوال کر لیا۔ اب جیسے قرآن کی آیت کا سوال کیا، آپ نے فوراً سے قرآن کی آیت کا جو ہے ان کو جواب دے دیا، اور اس کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ بولے ہائے، یہ بھی میرے حال زار پہ رحم نہیں کیے، ویسے ہی چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پیروں کے پیر، آقاؤں کے آقا، داتاؤں کے داتا، مہربانوں کے مہربان، اللہ اکبر، غم زدوں کے غم کو دور کرنے والے آقا علیہ السلام، جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب وہ رحمت والی سواری آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آقا علیہ السلام سے بھی ایک سوال کر لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں بلال بھوک لگی ہے۔ کیا فرمایا؟ بلال بھوک لگی ہے۔ حضرت بلال رونے لگے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، یا رسول اللہ 3 دن کا بھوکا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ آ جا۔ اب سیدھا حجرے پہ تشریف لے گئے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ فرماتے ہیں عائشہ کھانے کے لیے گھر میں کیا موجود ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز موجود نہیں ہے، البتہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے ہم کو اونٹ کا ایک دودھ کا کٹورا لا کے دیا ہے، یا رسول اللہ یہی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کٹورا ہاتھ میں لیتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بلال تو یہ بھوکا نہیں ہے، وہ جو اصحاب صفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا 72 وہ بھی بھوکے ہیں، ان کو بھی بلا کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے ہمارا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا۔ کٹورا کتنا ہے؟ ایک، دودھ کتنا ہے؟ اتنا سا۔ اب یہاں پر کیا سوال ہو رہا ہے؟ اب یہ حضرت بلال یہ بولنا تھا یہ میرے کچھ بس نہیں ہوتا، اب وہ 70-72 کو وہاں سے بلا رہے ہیں، اب یہ کیا پیں گے؟ مگر خدا کی قسم صحابہ کو سرکار کی ذات پر یقین تھا۔ کہتے ہیں فوراً سے حضرت بلال گئے اور جا کے سب کو بلا کے لے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اب سارے ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پنجاب رحمت اس کٹورے پہ رکھا، اللہ نے جو پڑھایا وہ پڑھ دیا، اللہ کے کلام ہی پڑھا ہوگا ظاہر۔ اب کلام پڑھا اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں بلال سب کو پلاتا جا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک صحابی رسول کو دیا، وہ سیر ہو کر پی گئے۔ فرماتے ہیں اور پیو، اور پیا، اور پیو، اور پیا، اور پیو، اور پیا، اور پیو۔ بولے یا رسول اللہ اگر اس سے زیادہ پیوں گا تو باہر نکل جائے گا۔ وہ جتنے صحابہ تھے ساروں کو پلا دیا گیا، سب پیے۔ پینے کے بعد میں فرماتے ہیں بلال اب تو بھی پی لے۔ اب بلال کو دیا گیا، بلال تو 3 دن کے بھوکے ہیں، اب وہ پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں۔ سرکار مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں بلال اور پی لے، اور پی لیا۔ فرماتے ہیں بلال اور پی لے، اور پی لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب اس سے آگے ایک خطرہ بھی نہیں پی سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب لینے کے سب پینے کے بعد آقا ہاتھ میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں میں بھی کئی دن کا جو ہے بھوکا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، اس سے ہم سبق کیا لینا ہے؟ اس سے سبق یہ لینا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو پہلے آپ لوگوں میں پیش کر دیجیے، سب کو کھلائیے، اس کے بعد میں آپ استعمال کرنا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
मोहब्बत के दावे करते हैं, लका रूही फिदा सलामुन अलैका, या रसूल अल्लाह मैं अपनी रूह को भी आप पे से फिदा करता हूं, मगर एक सेकंड के बाद से भी अपनी तबीयत नहीं बदल सकता। मैं गुस्से में आ गया तो मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। चल तू रसूलुल्लाह का गुलाम कहां से होता? रसूलुल्लाह का गुलाम है तो रसूलुल्लाह के इरशादात तेरे को रोक देते गुस्से से, बुरे मामलात से, बुरी बातों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तेरे को रोक देते, बुरे हालात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तेरे को रोक देते। रुक जा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे गामजन हो जा, फिर तो हकीकत में है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे जज्बात थी। आज अना का माहौल, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाज दिया, मैं सही बता रहा हूँ। आज से पहले के जो हालात थे मुसलमानों के, अल्हम्दुलिल्लाह आज और हैं, आज और हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, ऐसा नहीं है कि गरीबी की रेखा के नीचे मुसलमान आज भी मौजूद है बाज, मगर बाज जिनके पास आ गया है, अल्लाह ने इतना नवाज दिया है कि आज बेहतर। मैं बता रहा हूँ कि आप 1947 की वीडियोस देखिए, आजादी के वक्त की, कोई एक आदमी का पेट बता दीजिए आप, एक आदमी का पेट निकला हुआ है बता दीजिए आप, एक अर्थी जारी, उसके अंदर मैं देखा फिल्म में वो, तो अर्थी जारी तो वो सपाटा में लेवल है, मालूम ही नहीं ऊपर क्या रख के लेके जा रहे हैं। तो पेट नहीं था, खाने के लिए लोग परेशान थे, पीला चावल खाना, जवारी खाना, बस उससे हटके कोई चीज खाने के लिए भी मैसर नहीं होती। इतनी कस्मत कुर्सियों में लोग मुब्तला थे, नाने शबीना के मोहताज, दाने दाने के लिए परेशान। अगर सिटी में कोई चावल लेके आता तो पुलिस पकड़ ली तो जेल हो जाती थी उसको, वो चावल भी नहीं ला सकते थे, इतना टाइट मामला चलता था, लोग खाने के लिए परेशान थे, ऐसे मामला। आज अल्लाह ने नवाजिशों से सरफराज फरमाया। अब मैं अगर यहाँ पर पूरों को बोला जरा ठहर जाओ, तो पूरे जने ठहर गए, तो सबकी टिनकी निकली भी है, अल्लाह का फजल है ये। सबको, यहाँ पर कोई बड़ी उम्र का आदमी है, छोटी उम्र का आदमी है, बच्चा है, सबके सामने टाकियां सामने है, अल्लाह ने नवाज दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा हमारे नफ्सा भी मोटे हो गए। क्या हो गए भाई, महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में एक मरतबा गोश्त मिलता था, पीरियड ऐसा भी गुजरा। आज अल्लाह ताला के फजल से ऐसा मामला है, निवाले को बोटी है, निवाले को बोल रहे भाई किसके हाथ से कमा रहे, अच्छा खाना भाई, तो अच्छा खा रहे, बहुत अच्छा खा रहे, अल्लाह बहुत अच्छा खिला रहे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, नफ्सा थोड़े क्या है, बोलिए जरा जोर से, मोटे हो गए। उसको पतला करना, आप खाना खा लो, सारे मामूलात कर लो, मगर नफ्स को पतला रखो। मैं सिर्फ अल्लाह की जात, मैं बोलने वाली कौन, अल्लाह की जात। अल्लाह बोल सकता अना रब्बी अल-आला, मैं रब्बे आला हूं, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, सब चीजों पे मेरी कुदरत है, अल्लाह बोल सकता। हम बोल सकते नहीं, बोल सकते, अल्लाह ताला बोल सकता है, अल्लाह है, रब्बे जुल जलाल है। अब अना अल्लाह की चादर है, अना क्या है, अल्लाह की चादर है, जो कोई उस पे पांव रखेगा औदे मुंह गिर जाता। कैसा गिर जाता, कैसा गिरता, बोलिए, औदे मुंह गिर जाता। अना अल्लाह की चादर है, तो इस पे पांव नहीं रखना है, अना में नहीं आना। ये क्या होता है, इसमें अना में आने के बाद में मैं अगर अपने आप को कुछ समझ लिया तो सामने वाले को नामाला जलील समझूंगा, रुसवा समझूंगा, कमतर समझूंगा। अब कमतर अगर समझ गया तो मैं आला, और फिर जब मैं आला बन जाता हूं, मेरे को हर बात सताती, हर जगह बैठने के वास्ते खिशाना बना होता, मैं किसी से मिल नहीं सकता, अरे उन्होंने सलाम नहीं करा तो कैसा, कहीं को मैं अपने आप को बढ़ा लिया ना। तो हमारे पास हम अक्सर बोलते हैं खानखा में, अपने आप को नाली में का कीड़ा समझो, कीड़ा समझो, कीड़ा समझो। होता क्या है, अना जब बांगे उरूज पे आ जाती तो उन्हें रिश्ते खत्म कर देती। क्या खत्म कर देती, रिश्ते खत्म कर दिए। अना आपके अंदर आ गई, खत्म, फना हो गया समझो आप। अने आप सीधा सीधा लोगों की नजरों से गिर जाते, आपके अंदर अना आ गई तो बर्बादी हो गई समझो, बर्बादी का दरवाजा खुल गया। ये मैं एक खास बात बताऊं, नफ्स को पतला करो, अपने आप को कुछ समझो, रखो,
اگر اللہ وہی سوچتے رہے بولتے نا اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے, عمل کے اللہ کے واسطے کر رہے بھائی, ہر جگہ بولتے ہیں اللہ کہاں سے راضی ہوں گا, اللہ کہاں سے راضی ہوں گا بھائی, دیوارہ اتنے موٹے موٹے بنا کے رکھے تم دل کے پاس, تجلیات الہیہ کہاں سے داخل ہوں گے اندر. کئی لوگ ایسے ہمارے سے 40 سال سے رابطے میں, کتنے 40 سال سے رابطے میں, 40 سال کے رابطے کے اندر سب دیکھے, زندگی ساری دیکھے, بڑے پیر صاحب کی زندگی دیکھے, ہماری زندگی دیکھے, سب تبدیلی زیرو کے نیچے, زیرو کے نیچے 1% بھی نہیں. اب یہ فخر, وہ تو فخر تھا, اب یہ فخر ہو گیا, ارے صاحب کے والد کے مرید ہم, وہ بہت زبردست ہمارا معاملہ ہے, حضرت کا ہے, کیا حضرت بولے تھے ایسا کرو بول کے, یا حضرت کبھی فخر دکھائے تھے, یا کبھی انا بول کے بیٹھے تھے, یا کسی کو ذلیل کرے تھے, کسی کو رسوا کرے تھے, نہیں کرے تھے. میں بتا رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ زیادہ دیندار اپنی دینداری کے اندر جبے ہوئے ہیں, دینداری کا کام کر رہے, وہ دینداری کا کام کرتے 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 کیا بولتے میں دیندار ہو گیا, تیرا پورا دین ختم ہو گیا, تیری نماز ختم ہو گئی, تیری عبادت ختم ہو گئی, تیری ریاضت ختم, تو عام آدمی سے گندا ہو گیا. اللہ نے تجھے ذمہ داری عطا فرمائی تھی, تو ذمہ داری نہیں سنبھال سکا, نااہل ہے تو, نااہل ہو گیا. اللہ نے تجھے ذمہ داری عطا فرمائی تھی. یہ جو کام ہوتے ہیں دیگر تمام ہوگی اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے. یہ قبر میں جب جائیں گے معلوم ہوگا کیا ہے یہ کام کی فضیلت, یہ ذکر کی فضیلت کیا ہے, یہ نماز کی فضیلت کیا ہے, یہ عبادت کی فضیلت. میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں. اللہ اکبر. عبدالرشید قادری صاحب نے خواب دیکھا, وہ روتے ہوئے میرے پاس میسج کیے, خواب دیکھتے نیند سے بیدار ہوتے میرے کو میسج کرے, فجر سے پہلے کا خواب ہے ان کا کہ الحمدللہ رب العالمین ایک ایسے مقام پہ ہے کہ جہاں پر الحمدللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری ہو گئی, اور ہمارے کئی پیر بھائی حضرات ساتھ ہیں. انہوں نے نام بھی بتائے کہ فلاں پیر بھائی, فلاں پیر بھائی, چھوٹے صاحب بھی, میں بھی, ہم سب سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایسے مقام پہ سرکار آئے جہاں پر جگہ بے انتہا تنگ تھی, کم تھی, اور جیسے ہی سرکار تشریف لائے وہ وسعت ہو گئی, اس کے اندر اتنی وسعت ہو گئی, اتنی وسعت ہو گئی کہ حد نظر مطلب دور دور تک دیکھیں تو جگہ ہی جگہ نظر آ رہی اتنی, اور بالکل بہار والا موسم ہو گیا, بالکل بہار ہے, اللہ کی طرف سے نور کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے. تو رشید قادری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ سما اتنا خوبصورت ہے تو یہ سما کا بنانے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ تو بے انتہا خوبصورت ہے, اللہ تو بڑا حسین ہے, اور یہ جو سما تم کو عطا کیا گیا ہے یہ تم لوگوں کی خدمتوں کی وجہ سے کیا گیا ہے. جو ذکر کی خدمت چل رہی نا, جو مجلسوں کی خدمت چل رہی نا تمہاری, جو تم نمازیں پڑھ رہے نا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ عطا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر فرمائے یا رسول اللہ, پھر اللہ کیسے ہیں؟ بولے اللہ بے انتہا حسین ہے, بے انتہا حسین ہے, ان کا جمال کوئی پکڑ نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو باضابطہ طور پہ رشید قادری صاحب نے کل پرسوں روتے ہوئے فون کیا, فجر سے پہلے میں سحری کر لیا تھا, سحری کے وقت جو ہے فون آیا ان کا, بولے صاحب میں رات میں خواب میں دیکھا, اور فلاں 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 پیر بھائی حضرات ہیں جو درگاہ میں خدمت انجام دیتے ہیں, وہ سارے کے سارے بھی ہاتھ جوڑ کے سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ, کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. ہماری مجلسیں سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو رہی, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی. تو یہاں پر اخلاص رکھو بھائی, یہ کام قبول ہونے کا ہے, اس میں اخلاص رکھو. تو ہر معاملے کے اندر ایک صاحب میں جیسے بولا 40 سال تک خدمت میں رہے, بے انتہا خاموش ہے. تو یہ ایک اسپرنگ کی مثال ہے, عالم دین نے اس کو اسپرنگ کی مثال کہا کہ آپ اسپرنگ کے اوپر بیٹھ گئے. کس پہ بیٹھے ہوئے آپ؟ اسپرنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور 40 سال سے بیٹھے ہوئے, 50 سال سے بیٹھے ہوئے, 20 سال سے بیٹھے ہوئے, 10 سال سے بیٹھے ہوئے, اسپرنگ پہ بیٹھے ہوئے. جس دن یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب ضرورت نہیں ہے, اب تو میں کمال والا ہو گیا, اب میرا نفس ختم ہو گیا,
اب میں کامل ہو گیا, اب زبان سے میں جو چاہے بول سکتا ہوں. جیسے ہی آپ اس میں سے اٹھیں گے تو 40 سال ہوں گے, 50 سال ہوں گے, اسپرنگ کی فطرت کیا ہے؟ اچھلنا ہے. آپ کا نفس اچھلا ختم, خراب ہو گیا, 40 سال کے بعد خراب ہو گیا. ایک صاحب کو بیماری ہے شوگر کی. کون سی بیماری ہے؟ شوگر کی بیماری ہے. اور شوگر کی بیماری کب سے ہے؟ 20 سال, 30 سال, 40 سال سے. اب 40 سال سے بیماری ہے, 40 سال سے دوا کھائی جا رہی ہے. کیا کھا رہے؟ شوگر کی دوا کھاتے جا رہے, 40 سال سے کھا رہے. اور ہر سال 2 سال میں دوا تبدیل ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بولے بھئی یہ ڈوز جو تھا وہ کم والا تھا, اب تھوڑا بڑھانا پڑے گا. ڈوز ابھی بڑھتے جاتا ہے. اب بولے 40 سال تک میں دوا کھا لیا, اب میرے کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. 40 سال سے شوگر کی دوا کھاؤ, اب نہیں کھاتا. کیا ہوتا اس کے بعد؟ 2-3 دن آپ گزار لیں گے, 3 دن کے بعد میں, 4 دن کے بعد میں سیدھا آپ کو کہاں لے کے جانا پڑے گا؟ ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑے گا. بولیں گے کلاٹ آ گیا, ہارٹ کمزور ہو گیا, کڈنیز فیلئر کی طرف جا رہے ہیں, 10 معاملہ. بولے 40 سال دوا کھائے. بولے 40 سال بھی دوا کو بڑھاتے رہنا تھا, کم نہیں کرنا تھا. اور 40 سال کے بعد میں اور دوا کا ڈوز اوپر ہونا چاہیے. تو نفس کو مارنے کے واسطے سیٹ پہ بیٹھے رہے 40 سال سے. نہیں میرا نفس مر گیا بھائی, آپ تو میں کچھ بھی بول نہیں, اور ڈوز بڑھا لینا, اور نرم ہو جانا, اور نیچے منڈی کر لینا, تو پھر آپ کمال والے. واطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں دکھایا. آقا علیہ السلام نے کسی سے بڑی بات نہیں کی. ذرا اللہ تعالیٰ آپ پہ ایک پاور دے دی, گردن پہ ہاتھ رکھ کے نکل. ہاں کیا ہو گیا بھائی؟ کس کو؟ آدم کا امتی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, آدم کی اولاد, اللہ کا بندہ, تمہارے سامنے حقیر کیسا ہو گیا؟ کون کر دیا اس کو حقیر؟ نہیں, اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب ہم اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں تو ہماری پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے, پکڑ میں لے لیتے, ساری باتیں ہوتی. تو یہ چیزوں کا خاصا خیال رکھیں. اپنے نفس کو ہمیشہ, اپنے نفس کی حفاظت کریں, نفس کو ہمیشہ کاٹتے ہیں. معلوم اہل بیت سے کون کون محبت کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کون کون محبت کرتے؟ اہل بیت سے محبت ہے نہیں, اور خدا کی قسم یہ بولو جان سے زیادہ کرتے نہیں کرتے؟ جان سے زیادہ. اللہ کی قسم بولو اہل بیت کے لیے میری جان حاضر ہے, ہماری جان حاضر ہے, ہم اپنی جان قربان کرنا چاہیے اہل بیت کے